So love usually, if you want to increase your love for Allah subhanahu wa ta'ala, it usually has, two main causes: Jamal and Ijmal, beauty and treatment یا favors. اگر ہم جمال کی بات کر لیں تو ہم ایز ہیومنز دیکھتے ہیں کہ بیوٹی ہیز اے اسٹرانگ اٹریکشن. کوئی بھی چیز جو ہمیں پسند آتی ہے اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. دیٹس وائی پیپل اسپینڈ hundreds and thousands of rupees to travel to mountains and to travel to beautiful places on earth because it is beautiful. One of the reasons that you love your wife is because she is beautiful. She looks beautiful to you. So beauty کی بڑی قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہیں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ایک انسان، ایک نبی جس کو اللہ نے کریٹ کیا اور اس کو اس دنیا کی ہاف آف بیوٹی دے دی. تو اس کی بیوٹی کا یہ عالم تھا کہ جب خواتین بیٹھ کے فروٹ کاٹ رہی ہیں تو وہ اپنی انگلیاں بھی کاٹتی چلی گئیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوا. بیوٹی سو ہپنوٹائزنگ. جب یوسف علیہ السلام کی یہ بیوٹی ہے تو واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو از دا سورس آف آل بیوٹی. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا اور جو ویل اٹھے گا تو جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنتی اپنے وجود کو بھول جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل. تمام جو چیزیں ہیں نا جو ہمیں خوبصورت نظر آتی ہیں وہ سب اسی کی بیوٹی کا یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ہے جو اس نے چیزوں کو عطا کی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل. اور اس کے بارے میں ہم جتنی بات کرتے جائیں اتنا کم ہے. سو آئی لیو دس اپ ٹو یور امیجنیشن اینڈ جسٹ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یا رب اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجهک الکریم وشوق الی لقائک. یا اللہ ہمیں اس لذت عطا کر، ہم اس کا سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے. اور اجمال پہ میں چاہتا ہوں زیادہ بات کروں میں کہ اجمال یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ کتنا زیادہ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہ ہوتی اسے محبت کی تو یہی کافی تھا اس سے محبت کا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے یعنی ریزرو کیا، تمہارے لیے بچھا دیا. واسبغ علیکم نعمتہ او نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اس نے تمہارے پہ نعمتیں کمپلیٹ کر دیں، نچھاور کر دیں. میں اور آپ جسٹ امیجن کریں، جسٹ امیجن ہم جو ایک بیکری سے جا کے، فار ایگزامپل اسلام آباد میں ایک تہذیب بیکری ہے، میں تہذیب بیکری میں جا کے ایک بریڈ کو شیلف سے اٹھاتا ہوں اور میں اس کو پے کر کے اپنی گاڑی میں رکھ دیتا ہوں اور میں اس کو کھا لیتا ہوں آ کے گھر پہ. میں نے اس بریڈ کو اٹھانے سے پہلے کتنا کام کیا اس کو بنانے کے لیے یا اس کو اچیو کرنے کے لیے، اور اس کو منہ میں ڈالنے کے بعد کتنا کام کیا. اس کے پہلے کے فیزز اور اس کے بعد کے فیزز سب رب العالمین کی طرف سے ہیں. کیا آپ تھے جس نے بارشوں کو آسمان سے برسایا اور اسپیشلی آپ کے علاقے میں برسایا؟ کیا ہم تھے جنہوں نے اس بارش کے پانی کو اس زمین میں اندر ڈال دیا تاکہ وہ ویٹ کا پلانٹ اگائے؟ کیا ہم تھے جس نے سیڈز کو کھیتوں میں لگایا کہ ہم نے وہ بریڈ کھائی ہے؟ کیا ہم تھے جس نے اس ویٹ کو نکالا اور زمین کو پھاڑا اور گرو کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے ہارویسٹ کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے اس کو گرائنڈ کیا؟ کھائی تو ہم نے. کیا وہ ہم تھے جس نے اس کے ساتھ انگریڈینٹس کو مکس کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے اسے بیک کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے سپلائرز تک پہنچایا؟ کیا ہم تھے جس نے اس کو پیکیج کیا؟ نہیں، ہم نے تو صرف ایک بیکری میں جا کے اس بریڈ کو اٹھا کے گھر پہ لے کے آ گئے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب اللہ کی طرف سے. لا الہ الا اللہ. And you know the phases after it. Who inspired the food to enter your throat? کیا ہم نے کیا؟ نہیں. اور ہمارے تھروٹ سے لے کے وہ ہمارے ایسوفیگس میں جا کے اور ہمارے اسٹمک میں پہنچ جائے، کیا ہم نے اس کو لے کے گئے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے تھا. کیا ہم نے جب کھانا کھایا تو حکم دیا اپنے ایپیگلوٹس کو کہ وہ بند ہو جائے اور کھانا ٹریکیا میں نہ چلا جائے، کہیں ہم چوک نہ کر جائیں اور ہمارا کھانا یعنی ہمیں سانس بند نہ ہو جائے؟ کیا ہم نے ڈائجسٹو جوسز کو اور انزائمز کو ریلیز کیا ٹو ڈائجسٹ دیٹ پیس آف بریڈ؟
کیا ہم نے لیور اور پینکریاز اور گال بلیڈر کو حکم دیا کہ اکٹھے سارا کام کریں تاکہ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں؟ کس نے یہ سب کیا؟ کس نے اس کے تمام نیوٹریشنز کو انکلوڈنگ کاربوہائیڈریٹس اینڈ پروٹینز اینڈ فیٹس اینڈ وٹامنز اینڈ منرلز اینڈ واٹر اس کو ایکول ڈسٹریبیوشن کی کہ میرے ناخنوں تک پہنچے، میرے بالوں تک پہنچے، میرے آنکھوں تک پہنچے، میرے برین تک پہنچے اور میرے جسم کے تمام حصوں تک وہ پہنچ جائے؟ کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ ہر چیز میں اللہ کا احسان اور کرم ہے، ہم ریئلائز تو کریں۔ ہم جو آکسیجن لیتے ہیں، اگر ہم جو بریدنگ کرتے ہیں، آپ آج بازار میں چلے جائیں، اور ہر کنٹری میں ڈیفرنٹ ریٹس ہیں، لیکن پاکستان میں 10 لیٹر جو آکسیجن ہے اس کا ریٹ 14,500 روپیز ہے، اور ہم لوگ وی آر انہیلنگ 11,000 لیٹرز آف ایئر پر ڈے، جس میں سے 550 لیٹرز آف پیور آکسیجن ہے۔ اینڈ کاؤنٹ دا ہیومن پاپولیشن، میرا صرف نہیں بات کر رہا، میں تمام انسانیت کی بات کر رہا ہوں، کفار، مسلمز، ہندوز، سب 8 بلین ہیومنز آف ارتھ آر انہیلنگ oxygen every single day. Each human is inhaling 11,000 liters of air per day, جس میں 550 liters of pure oxygen ہے۔ Do the math، کون یہ آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے؟ میں اور آپ ذرا جائیں، اور ہمارے جب خاندان میں بیمار لوگ جب ہاسپٹل میں گئے تو تھاؤزنڈز اور روپیز کا بل آیا، سم ٹائمز لیکس کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کچھ گھنٹے آکسیجن یوز کی تھی۔ جسٹ ڈو دا میتھ، 10 لیٹر آکسیجن جو ہے نا 14,500 روپیز کی ہے، کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ اگر ہم برین انیٹمی کو دیکھ لیں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا بیکاز ٹائم از لمیٹڈ۔ 100 بلین نیورونز ہیں، اور ایچ نیورون، ایچ ون آف دیم ہیز گاٹ 1,000 connections. So there are trillion connections, and which helps us to increase our storage capacity, balancing, movement، ہر چیز۔ اور صرف آپ اسٹوریج کیپیسٹی کو دیکھ لیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے جو یہ برینز ہیں 2.5 پیٹا بائٹس آف ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں اپنے برین میں، اینڈ 1 پیٹا بائٹ از ایکول ٹو 1 بلین گیگا بائٹ، اینڈ 2.5 بلین گیگا بائٹس آف ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں اپنے برین میں۔ یہ اللہ کی کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ 2.5 بلین گیگا بائٹس، حالانکہ کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو فل کرنے میں؟ یو نیڈ اراؤنڈ 300 years worth of non-stop recording۔ اگر آپ اس کو فل کرنا چاہتے ہیں نا میموری کو، سو یو نیڈ 300 million hours of TV۔ اور یہ 3 سال میں، اگر 3 سال دن اور رات ایک مووی دیکھتے رہیں اور اس کی ہر چیز یاد رکھیں، تب وہ آپ کی میموری فل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ ڈائلسس پہ ہیں، جن کی کڈنی فیلئر کی طرف جا رہی ہے، کڈنی کا ویٹ کیا ہوتا ہے؟ 150 grams، سائز آف اے کپ اور اے سیل فون۔ 1800 لیٹرز آف بلڈ ایوری آور ہماری کڈنی پروسیس کرتی ہے، 150 گرام کی کڈنی۔ اور ڈائلسس یونٹ دیکھ لیں، 150 کلو گرام کا وہ یونٹ ہوتا ہے، اور یہ کڈنی 150 گرامز کی، اور وہ ہفتے میں 3 دفعہ یعنی 12 hours a week کام کرتی رہتی ہے، and you do it in 20 seconds۔ سبحان اللہ۔ and you say کہ میں بس واش روم جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اگر ہم ریئلائز کریں تو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس نے جو تم نے مانگا اللہ نے تمہیں عطا کیا، اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، اپنے اندر ہی کم از کم دیکھ لو، یا آسمانوں کو دیکھ لو، لا تحصوها، تم نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ہی زیادہ ظالم اور کفر کرنے والا ہے۔ ظلوم کفار، مبالغہ کا سیکھ ہے، بہت زیادہ کفر کرنے والا ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم کتنا زیادہ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ آپ ہمارا بلڈ دیکھ لیں، صرف بلڈ میں جو پر کیوبک ملی میٹر آف بلڈ ہے، اس میں 5 ملین ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، اور اگر ایک انسان کے باڈی کے صرف بلڈ سیلز کو ایک کارپیٹ کی فارم میں بچھا دیا جائے نا، تو ریڈ بلڈ سیلز کین کور دا ارتھ 6 to 7 times۔ لا الہ الا اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
اللہ تعالیٰ ہے جو بہترین خالق ہے، لیکن ہم اسی کے خلاف نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے خلاف گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نیک اور برے اعمال کو دیکھ لیں، جو 10 سال سے پہلے پیوبرٹی سے پہلے نیک جو گناہ ہم سے ہو گئے وہ سارے معاف، لیکن جو نیک اعمال ہوئے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، ان کو کاؤنٹ کریں گے۔ جو انسان اسلام میں نہیں تھا اور اسلام سے پہلے جتنے مرضی گناہ کر دیے اس نے، اسلام میں آنے کے بعد سب معاف، لیکن اسلام میں آنے کے بعد کیا نیک اعمال وہ بھی چلے گئے؟ نہیں، اللہ نے ان کو سنبھال کے رکھا۔ This is how Allah subhanahu wa ta'ala is. We sin and He loves us. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ اکبر، اللہ کتنا کریم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، پھر ہمیں پکارتا ہے رات کو، پھر ہماری توبہ سنتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی جنتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رب العالمین ہے، کریم رب ہے، کریم رب ہے۔ ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے ڈسٹریکٹ کر دیا۔ اور یاد رکھیں، وی لو ہم not just because of اس کی نعمتیں، we love him because of who he is. We love him unconditionally. We are supposed to love him unconditionally. وہ اگر ہمیں کچھ بھی نہ عطا کرتا، وہ صرف ہمارا خالق اور مالک ہی ہوتا، وہ ہمیں پیدا ہی کرتا اور ہمیں کوئی نعمتیں نہ دیتا، ہمیں پھر بھی ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں۔